السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر، جو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اور جو جس طرح اشارے مل رہے ہیں، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بھی اگر کہہ لیجیے تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک دفعہ پھر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مارشاء اللہ جیسی صورتحال ہے، اور پاکستان میں مارشاء اللہ بار بار لگتے رہے ہیں، اور پاکستان میں مارشاء اللہ لگنا ایک رواج ہے۔ اور میں یہ بھی بات یہاں پہ کہتا چلوں کہ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں جب وزیر اعظم صاحب سے پوچھا گیا، سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ کیا ماضی میں، یعنی یہ 16 ماہ کی حکومت جو ان کی رہی ہے، اس دوران کبھی ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ماشاء اللہ لگنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یس، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے، یعنی کہیں سے اشارے مل گئے تھے ماشاء اللہ لگانے کے۔ وہ کیسے رکا، کیوں رکا، یہ تو کہانی ظاہر ہے کہ بالکل ایسی ہے کہ جس کو تحقیق طلب ہے، جس کے اوپر بات بھی کی جانی چاہیے، لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ کہ وہ ماشاء اللہ جس کی باتیں ہو رہی ہیں وہ لگنے والا تھا۔ اب لگنے والا تھا تو کون لگانے والا تھا، یہ بھی بالکل طے شدہ بات ہے کہ جو اس وقت جو آرمی چیف ہے وہی ماشاء اللہ لگا سکتے ہیں، تو وہیں سے کوئی اشارہ ملا ہوگا، لیکن مزید اس میں کوئی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے، اور اینکر نے اپنا اگلا سوال پوچھ لیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے پاکستان میں کہ یہاں پر فوجی حکومتیں رہی ہیں، اور فوج کبھی سامنے آ کر حکمرانی کرتی ہے ایوب خان کے دور سے اب تک، اور کبھی پس منظر میں رہ کے حکمرانی کرتی ہے، اور اسی کی حکمرانی ہوتی ہے، اصل آخری فیصلہ بھی فوج کا ہوتا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو جب فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے بنایا اور اقتدار میں وہ لائے، تو وہ مناظر بھی سب کے سامنے ہیں کہ جب عمران خان کہتے تھے فوج اور ہم ایک پیج پہ ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، اور وہ جن باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، لیکن پھر فوج نے ہی فیصلہ کیا عمران خان کے معاملات دیکھ کر، ان کے کنیکشنز دیکھ کر، ان کے بہت سارے ایشوز کو دیکھ کر کہ بھائی یہ پاکستان جو ہے مزید ڈوبنے جا رہا ہے، تو انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اس کو فارغ کیا جائے۔ تو انہوں نے سارا ارینجمنٹ کیا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے حکومت ختم ہوئی۔ بظاہر تو یہ ٹھیک ہے، یہ بات ایک ریالٹی ہے، لیکن اس کے پیچھے پس منظر میں جو معاملات ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے عمران خان گئے، اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی گئی، حالات ایسے بنائے گئے، اور اس کے بعد وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا۔ تو یہ ہے پاکستان میں اس طرح چلتا رہتا ہے، اور یعنی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت فیصلہ کیا کہ عمران خان کو فارغ کرنا ہے، تو انہوں نے فارغ کر دیا۔ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہوتا یا کسی اور طریقے سے ہوتا، فیصلہ آخری اسٹیبلشمنٹ ہی کا تھا اور ہے بھی۔ اچھا، موجودہ حکومت کے 16 ماہ آپ دیکھ لیجئے، اس دوران بھی اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان جب یہ کہتے تھے کہ ہم اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں اور بہت اچھا ہم کام کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ فوج کو اور حکومت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، تو وہی باتیں پھر جب شہباز شریف نے اقتدار سنبھال لیا تو شہباز شریف فوج کے حوالے سے کہنے لگے، اگرچہ آرمی چیف تبدیل ہو گیا، اس وقت باجوہ صاحب تھے، اس وقت عاصم منیر صاحب ہیں، یہ ڈفرینس ہے بس، ادروائز تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ وہی باتیں جو عمران خان اپنے دور میں کہتے تھے فوج کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، اور ان سے رہا نہیں جاتا تھا کہ کیا کچھ کہہ دیں جنرل باجوہ کو، کی اتنی تعریفیں کرتے تھے عمران خان کہ جو اگر آج آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہی عمران خان ہے جو جس طرح کی باتیں انہوں نے بعد میں کی ہیں اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد جنرل باجوہ کے بارے میں۔ تو یہ یو ٹرنز ہیں، یہ پاکستان میں یو ٹرنز کی پالیسی ہے۔ اچھا، یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ آپ یو ٹرنز کو صرف عمران خان تک محدود کر دیں کہ یو ٹرن عمران خان لیتے ہیں۔ عمران خان اکیلے یو ٹرن نہیں لیتے، اس ملک میں جتنے بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ فوج سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہر دور میں یو ٹرن لیتے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے، اس لیے کہ یہی پاکستان کی پالیٹکس کا محور ہے، اور جس کو یہ یقین ہے کہ اس کے اقتدار میں آنا ہے، جسے یہ یقین ہے کہ اسے اقتدار میں آنا ہے، جسے یہ یقین ہے کہ وہ آگے چل کے پالیٹکس میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کرے گا، یا پاکستان کے نظام حکومت میں ایک امپورٹنٹ رول، یا سو کالڈ جمہوریت میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کرے گا، تو اس کو اپنے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے یعنی فوج سے صحیح کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہی کام عمران خان نے کیا، یہی کام ان کے بعد شہباز شریف نے کیا، اینڈ کمپنی، مطلب شہباز شریف کو اکیلا میں کہوں تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا،
اس میں سارے شامل ہیں، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی، باپ پارٹی اور بھی بلوچستان کی دیگر پارٹیاں سب شامل ہیں کہ جنہوں نے پوری سپورٹ دی، پورا کاندھا دیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور انہوں نے اپنا کام کیا۔ انہوں نے جب یہ طے کر لیا کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں اب رہنا چاہیے تو وہ اقتدار سے فارغ ہو گئے۔ اب اسی طریقے سے وہ بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف سے جب انٹرویو میں پوچھا گیا کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مارشاء اللہ لگ جائے، تو انہوں نے کہا یس، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ تو اب اس پہ غور طلب بات یہ ہے کہ ایسے حالات پاکستان میں بار بار بنتے ہیں اور کہیں سے تھریٹ آتا رہتا ہے مسلسل، کہیں سے یہ دھمکی ملتی رہتی ہے حکومتوں کو کہ بھائی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ فارغ ہیں، تو پھر وہ مجبوراً وہی کام کرتے ہیں۔ تو آئندہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، صرف ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جو یہ سارا گیم مینج کرتے ہیں۔ باقی بڑے بڑے سیاستدانوں کو نہیں معلوم کہ آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اس لیے کہ ایک ایسا نگراں وزیر اعظم اب بن گیا ہے کہ جس کا تعلق باپ پارٹی سے ماضی میں، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی سے ماضی میں بھی رہا، اور اب بھی ان کا تعلق اسی پارٹی سے ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ باپ پارٹی بنی کیسے تھی، کس کے اشارے پہ بنی تھی، اس ڈیٹیل میں اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں، نگراں وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، ان کے ڈانڈے کہاں سے ملتے ہیں، تو وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ کسی ایسے بلاک یعنی کسی ایسے حلقے کے سپورٹر ہیں، کسی ایسے طاقتور حلقے کے سپورٹر ہیں، یا ان کے نومینی ہیں کہ وہ اپنی بات سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، تو وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے۔ جو کمٹمنٹ انہوں نے کہیں دیا ہے وہ اس کمٹمنٹ پہ قائم رہیں گے۔ اب ایسے حالات میں کہ نگراں وزیر اعظم بھی فوج کی مرضی کا ہے، تو اب نگراں وزیر اعظم جب فوج کی مرضی کا ہے تو پھر، اور فوج کی مرضی اس میں شامل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر الیکشن کا ہونا نہ ہونا، یہ کہیں سے ڈورے ہل رہے ہوں گے تو الیکشن ہوں گے، کہیں سے ڈورے ہل رہے ہوں گے تو الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا بھی اس میں اتنا بڑا رول نہیں ہے، وہ بھی کہیں سے آرڈر لے کر آگے پاس کرتے ہیں۔ اب اگر یہ طے کر لیا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، تو اس پہ بھی توجہ دینی ہے۔ تو جنرل باجوہ کا یہ بیان آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہر صورت پاکستان کی معیشت کو صحیح کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ارادے پاکستان کی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے، اور اس کے لیے اقتدار طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ جب بالکل صحیح کر دیں پاکستان کی معیشت کو اپنی نظر میں، اپنی دانش میں، تو وہ پھر اقتدار کسی جمہوری حکومت کے حوالے کر دیں، اور پھر اس سے پہلے، اس سے قبل تک یہ کاکڑ صاحب ایک فیس سیونگ کے طور پہ سامنے رہیں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا فیس رہیں گے، بظاہر جمہوری، بظاہر آئینی سب کچھ، لیکن وہ کسی اور کے احکامات کو آگے بڑھا رہے ہوں گے، یا اس کی پابندی کر رہے ہوں گے، یا اس پہ عمل درآمد کر رہے ہوں گے۔ یہی المیہ ہے پاکستان کا۔ انشاءاللہ اسی طرح کے دوسرے موضوعات پر فیوچر میں بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن صرف ہم بات کرتے ہیں آگاہی دینے کے لیے، صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حقائق کو سامنے رکھ کے بات کی جائے، لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے خلاف ہیں یا کسی کے فیور میں بات کریں۔ جو ریالٹیز ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس کا تجزیہ آپ کیجئے، اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔